بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں گریڈ 11 کی ٹیکسٹ بک انگلش کی اردو ٹرانسلیشن، کوسچن آنسرز اور گرامر، ووکیبلری، ہر چیز کی پریپریشن۔ اور خاص کر یہ ویڈیو ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو آج اس وقت یعنی 2026 سے، چاہے وہ 9th کا اسٹوڈنٹس ہیں، 10th کے ہیں، فرسٹ ایئر میں ہیں یا پھر سیکنڈ ایئر کے، تمام جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں تو ان کے لیے آج سے یہ جو ہمارا لیکچر ہے، ہمارے ٹاپکس ہیں، یہ ہماری ویڈیوز بہت زیادہ ان کے لیے فائدہ مند ہونے والی ہیں، کیونکہ آج کل کی ڈیمانڈ کے مطابق جو آج ہمارے بورڈز میں ایگزامینیشن چل رہا ہے، جو ان کا پروسیس ہے، جس طریقہ کار سے وہ ایگزامینیشن لے رہے ہیں، اٹیمپٹ کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس، تو اس کا مین فوکس جاتا ہے SLO لرننگ پہ۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو SLO کے بارے میں شارٹ سا انٹروڈکشن دینا چاہوں گا کہ SLO کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، SLO اسٹینڈس کرتا ہے اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کمز۔ اس کا کیا مطلب ہوگا؟ یعنی کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں صرف انہوں نے کوسچن آنسرز ایکسرسائزز کا ہی رٹا نہیں لگانا، بلکہ اوورآل پوری کی پوری بک میں جو انہوں نے پڑھا ہے اس کے بارے میں تمام ان کو جانکاری ہونی چاہیے۔ مطلب کیا؟ کیسے کہ سب سے پہلے بکس میں، انگلش کی بک کے اندر خاص کر اس بک میں 22 یونٹس ہیں، 22 یونٹس ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جو چیپٹر آپ پڑھ رہے ہو، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے بریفلی پڑھنا ہے، ڈیپلی پڑھنا ہے، انڈرسٹینڈ کر کے پڑھنا ہے، اس کے ٹرانسلیشن، اس کے ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگز آپ کو آنے چاہیے، اس کی ٹرانسلیشن آپ کو آنی چاہیے، اور خاص کر اس چیپٹر کے اندر، کسی بھی چیپٹر کے اندر کیا بات کہی جا رہی ہے، کس حوالے سے وہ چیپٹر ہے، تو آپ کے مائنڈ میں وہ مین آئیڈیا ضرور ہونا چاہیے، تبھی آپ جو ہے کہ SLO کے مطابق اس کے پیپر کو اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ چیپٹر کے بعد جی شارٹ کوسچنس۔ تو شارٹ کوسچنس کا کیا مطلب ہے کہ جو یونٹ آپ پڑھ رہے ہیں، فار ایگزامپل آپ کوئی بھی یونٹ پڑھ رہے ہیں، جیسے کہ آپ ایگزامپل لے لیں، آپ کوئی سٹوری پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سٹوری میں کیا بات بتائی گئی ہے، کس بارے میں بات کی گئی ہے، کیا پوچھا گیا ہے یا کیا سٹوری میں بتایا گیا ہے، تو آپ کو وہاں سے اس سٹوری میں سے کوئی بھی کوسچن خود سے بنا کے دے دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس شارٹ کوسچنس کا آپ نے آنسر دینا ہوگا، مینز کہ چیپٹر کو آپ نے اتنا کیئرفلی پڑھنا ہے، اتنی اس کی ڈیپلی ریڈنگ کرنی ہے ٹرانسلیشن کو سمجھتے ہوئے کہ آپ خود اس میں سے کوسچنس بنا سکیں اور ان کے آنسرس بھی آپ اپنے مائنڈ میں، اپنے ذہن کے مطابق ان کو انٹروڈیوس کروا سکیں یا ان کو پیش کر سکیں، پیپر میں ریپرزینٹ کر سکیں۔ اس کے بعد آتا ہے جی گرامر، کہ گرامر کے اندر آپ نے وہ تمام چیزیں، ٹھیک ہے، جیسے ورڈز ہو گئے، سینونیم، اینٹونیمز، ٹھیک ہے، ورڈز میننگ پرفیکٹلی آپ کو آنے چاہیے، تو اس پہ بھی فوکس کرنا ہے، وہ بھی ہم سیکھیں گے۔ اس کے بعد آپ کی ووکیبلری ٹھیک ہونی چاہیے۔ ووکیبلری مین کہ آپ جو لفظ ادا کر رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، جو لفظ آپ جس کی ریڈنگ کر رہے ہیں، اس میں آپ کو اس کی ووکیبلری ٹھیک طرح سے آتی ہو، تبھی آپ کو اس کا میننگ کلیئر ہوگا کہ اس کا اردو میں معنی کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جی آپ کی رائٹنگ، ٹھیک ہے، کہ آپ کو خود سے ایسے سٹوریز، ٹھیک ہے، یہ چیزیں بنانی آتی ہوں، آپ کی رائٹنگ پرفیکٹ ہو، آپ لکھ سکتے ہوں۔ مثال کے طور پر آپ کو کوئی ٹاپک دیا گیا ہے، آپ کو ایگزامپل کے طور پر ایک ٹاپک دے دیا گیا ہے جی کہ آپ جو ہے کسی ٹاپک پہ بات کریں، فار ایگزامپل آپ پاپولیشن پہ بات کریں، ٹھیک ہے،
تو انگلش کے اندر آپ کو پاپولیشن کے حوالے سے کچھ آپ کے مائنڈ میں ورڈز، کچھ آئیڈیاز ہونے چاہیے جس کا آپ ایک پیراگراف یا ایک آپ سیمپل بنا کے اس کو اپنے مائنڈ میں ریڈی کر سکیں اور وہ آپ نے لکھنا ہو کہ آپ کی رائٹنگ جو اسٹرینتھ ہے وہ بیسٹ ہونی چاہیے. اگر آپ کو کوئی بھی ٹاپک دے دیا جاتا ہے تو آپ اس پہ ایزیلی کام کر سکو. اس کے بعد ایس ایل او کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے یہ 2-3 سالوں سے جو پاسٹ پیپرز چل رہے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو علم ہونا چاہیے کہ آیا 2025 میں، 2024 میں، 2023 میں جو پاسٹ پیپرز گزر چکے ہیں اینول ایگزامینیشن کے، وہ پیپرز آپ کے پاس ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، ان تک اپروچ کریں، ان میں چیک کریں ان میں کوسچنس کی کیا صورتحال رہی ہے، کس طرح کوسچنس آئے ہیں اور کس طرح ان کو اٹیمپٹ کیا گیا ہے. تو انشاءاللہ العزیز ہمارے اس ٹاپک سے، ہماری اس ویڈیو سے، ہماری اس سیریز سے انشاءاللہ العزیز گریڈ 11 کی انگلش کی آج سے ہم یہ سیریز سٹارٹ کر رہے ہیں انگلش اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ، اور گرامر، ووکیبلری، ہر چیز انشاءاللہ العزیز ہم اس بک کے اندر جو ہے ڈیٹیل سے پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اور خاص کر ایس ایل او ٹائپ سے اس پر کام کریں گے تاکہ وہ تمام اسٹوڈنٹس جو اس چیز میں دلچسپی رکھتے ہیں، جو پڑھنا چاہتے ہیں، جو پڑھائی میں فوکس رکھتے ہیں، تو ان کو انشاءاللہ العزیز یہ تمام چیزیں اچھی طرح سے سمجھ آ سکیں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو اس سے پہلے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ انشاءاللہ العزیز ہمارے اس چینل پہ، ہمارے اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. خود بھی سیکھیں، سمجھیں، اور جہاں سے آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میں آپ کو فل گائیڈ کروں گا، ہر چیز کے بارے میں آپ کو کلیئر کروں گا. آپ لوگوں کو ایک سیکھنے کے لیے بہتر پلیٹ فارم یہاں پہ ملے گا اور آپ کے ہر کوسچنس کا آنسر دیا جائے گا. اس کے بعد جی، اگر ہمارے اس بک کی، یہ فرسٹ ایئر کی بک آرٹس والوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کسی اور بک کی ٹرانسلیشن، اس کی لرننگ کرنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں گے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ العزیز میں ان بکس پہ بھی اپنی ویڈیوز اور ٹاپکس لے کے آؤں گا. تو آج کا جو ہمارا یہ چھوٹا سا انٹروڈکشن تھا، یہ اس سلسلے میں تھا کہ ایس ایل او بیس کی تیاری آپ نے کیسے کرنی ہے، کیسے سیکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو کیسے آپ نے ایس ایل او پیپرز کو اٹیمپٹ کرنا ہے، کیسے ان کے کوسچنس کے آنسرز دینے ہیں، اور کس طرح آپ نے ان تمام چیزوں کو کور اپ کرنا ہے. تو انشاءاللہ العزیز یہ انٹروڈکشن ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اگر اس میں آپ لوگوں کو کوئی کویشچن ہو، آپ لوگوں نے کچھ پوچھنا ہو، تو آپ لوگ بلا جھجک یہاں پہ پوچھ سکتے ہیں. آئندہ اگلے ٹاپک میں میں آپ کے لیے اس یونٹ کا، اس انگلش کے فرسٹ ایئر کی انگلش کے فرسٹ یونٹ کا میں لیکچر لے کے آؤں گا. ٹھیک ہے، جس میں ہم سیکھیں گے کہ ایس ایل او بیس کی تیاری ہم لوگوں نے کیسے کرنی ہے، کیسے اس کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے میرے اس چینل کو آپ لوگ ضرور سبسکرائب کر لیں، چینل کو لائک کریں، ویڈیو کو اچھی لگے تو لائک کر دیں، اور جتنا ہو سکے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے اس کو شیئر کریں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.